سخاوت کی بات آتی ہے تو ایک ہی گھر نظر آتا ہے، کائنات میں صرف ایک گھر نظر آتا ہے، اور وہ ہے سیدہ پاک کا، رسول خدا کا گھر، جہاں کوئی بھی آ جائے خالی نہیں گیا۔ اگر ہم وہ تعلیمات لے لیں تو یہ نفسی کا جو عالم ہے، جو پڑوسیوں کے حقوق ہے، جیسے ہم نے بات کی پہلے بھی، یہ ختم ہو جائے گا۔ لفظ سخاوت ایک عظیم لفظ ہے، اگرچہ اس لفظ اور اس جملے کی حقیقت کی گہرائی کو میں اور آپ سمجھ لیں تو یقیناً ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں سکتے گے، ہیں۔ بالکل بے شک۔ لیکن یہاں افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ انسان کوئی بھی چیز ہے وہ صرف اس میں سے اتنا ہی سیکھنا چاہتا ہے جتنا اس کا ذاتی مفاد اس سے وابستہ ہوتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ مطلقاً اس چیز کو مکمل طور پر سیکھیں اور پھر اس چیز پر مکمل طور پر آپ عمل کریں۔ کیوں کہا گیا کہ اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ؟ ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف مطلقاً اپنی ضرورت کے مطابق داخل ہوں اور اپنی ضرورت کو لے کر کے پھر آپ جو ہے پیچھے ہٹ جائیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ یہاں مفسرین کرام نے بڑی پیاری بات لکھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو مومنین کو رزق عطا کیا ہے، اس رزق کے اندر بھی دوسرے مسلمانوں کا حصہ رکھا ہے۔ بے شک بے شک۔ اب اگرچہ اللہ رب العزت کسی کو دولت دے رہا ہے، دولت در دولت اس سے مل رہی ہے، مال در مال اس سے مل رہا ہے، اللہ کی نعمتیں، اللہ کی رحمتیں بے حساب بے شمار اس سے دی جا رہی ہیں، اور وہ انسان اس تمام دولت کو اپنا بیلنس در بیلنس بنانے میں لگ جائے یا اس کا انبار لگانے میں لگ جائے، بجائے اس کے کہ وہ مخلوق خدا کی تکلیف کو سمجھ کر اور ضرورت مند انسان کی ضرورت کو سمجھ کر اور ایک دکھی انسان کے دکھ کو سمجھ کر صرف خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اس کے دکھوں کا مداوع کیا جائے، اور ضرورت مند کی ضرورت کو سمجھ کر اللہ کی رضا کے لیے اس کی ضرورت کو پورا کیا جائے، تو یہ ادا اللہ کو بھی پسند ہے اور اللہ کے رسول کو بھی پسند ہے۔ اور جب بندہ اللہ کے رزق میں سے آگے اللہ کی رضا کے لیے ضرورت مندوں پر اسے استعمال کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنے خزانے کے منہ کو اور بڑھا دیتا ہے اور کھول کر کے اسے وسیع انداز میں اللہ عطا کرتا ہے، کیونکہ سخاوت ایک عظیم چیز ہے اور ایک ایسی خوبصورت چیز ہے علی ابرار صاحب کہ جب انسان سخاوت کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اگرچہ اس میں ریاکاری نہ ہو، بے شک، بنیادی طور پر جی جی، دکھاوا کسی قسم کا نہ ہو، خالصتاً الحب فی اللہ، اللہ کی محبت میں وہ سب کچھ کرے، اللہ کی رضا کے لیے کرے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند ہے کہ رب یہی چاہتا ہے کہ میرے بندے تو میرے نام پر آگے لٹاتا جا، کیا بات، میرے نام پر مخلوق خدا کی خدمت کرتا چلا جا، پر میں تجھے بار بار عطا کرتا چلا کیا جاؤں۔ بات ہے، تو کیا اس بات، لیے قرآن کے اس نقطے کو بنیادی طور پر ہم سب کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السخی قریب من اللہ، کہ سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہ جسے اللہ کا قرب مل جائے، اللہ کی معرفت مل جائے، اس میں اللہ ذات جس کے دل پر نقش ہو جائے، اس سے بڑھ کر حسین انسان کون ہو سکتا ہے کہ جسے اللہ کا قرب مل جائے۔ اور پھر سرکار نے فرمایا کہ السخی قریب من الجنہ، کہ سخی جنت کے قریب ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ ایک عظیم عمل ہے، اور پھر آپ اپنی مقدس اور حسین ہستیوں کی سوانح عمریاں اور ان کی سیرت پڑھیں، جیسے ابھی آپ نے کہا حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری شہزادی اور جنتی عورتوں کی سردارہ
جناب سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، قربان جائیں آپ کی عظمت و شان پر کہ آپ نے ایسی سخاوت کی کہ درجنوں اور بے شمار واقعات اس طرح کے ملتے ہیں کہ جب بھی آپ کی دہلیز پر کوئی ضرورت مند، کوئی سائل یا سائلہ اپنی ضرورت کو لے کر کے حاضر ہوتے تو جناب سیدہ کبھی بھی کسی کو خالی خالی نہ واپس جانے نہیں دیتے۔ کیا لوٹاتی بات تھی۔ ہے، کیا تو بات یہ تو اہل بیت کا ایک خاصہ ہے بے کہ شک، بے شک۔ وہاں سے تو الحمدللہ ہر ضرورت مند کی ضرورت کو ملتا پورا ہے، کیا ملتا جاتا ہے۔ بے شک۔ ابھی تک اسی ملتا طرح ہے، جی ابھی تک ملتا ہے ابھی تک ملتا الحمدللہ، ہے، اور قیامت تک انہی ملتا کا صدقہ ہم کھا رہے ہیں۔ بے شک، بے شک۔ اور اسی طرح ہم جماعت الصحابہ کرام پر جب نظر ڈالتے ہیں تو قربان جائیں اللہ کے پیارے نبی کی جماعت پر کہ ان کی زندگیاں بھی اسی طرح گزری کہ انہوں نے بھی ساری زندگی اللہ کی رضا کے لیے سخاوت کو بے عام شک، کیا بے شک۔ اور لوگوں کے دکھوں کا مداوع کیا، ہر ایک کی تکلیف میں صف اول کا کردار ادا کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے ہم بھی الحمدللہ انہی صحابہ کرام کی محبت کا دم بھرتے ہیں، اہل بیت کی محبت کا دم بھرتے ہیں۔ تو پھر کیوں نہ ہو کہ ہم صحابہ کرام اور اہل بیت کی جو عملی زندگیاں تھیں ہم بھی اپنی زندگیوں کو اس طرح حسین بنائیں، خوبصورت بنائیں، تو انشاءاللہ جب ہم خود صحیح ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم کوئی بھی کام کریں اس میں دکھاوا نہ ہو۔ ہمارے حاضرین و ناظرین اس سخاوت پر ضرور جو ہے وہ عمل کریں، اور خاص کر کے ماہ رمضان المبارک کا یہ حسین مہینہ، برکتوں رحمتوں والا مہینہ، اور ہم خاص کر کے اس وقت جو ہے دوسرا عشرہ رمضان کا چل رہا ہے، اور آج میرا خیال ہے 13ویں جی 13ویں سحری کی جانب سحری کی طرف ہیں ہم عشرہ مغفرت۔ الحمدللہ جی، اور عشرہ مغفرت ہے، اور یقیناً ہر ایک کی خواہش آرزو ہے کہ اللہ کریم مجھے کامیابی سے بے ہم شک، کنار بے شک۔ فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری بخشش اور مغفرت فرمائے۔ اور یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اخلاص اور محبت کے ساتھ ہر کام کریں، اور اللہ کریم کی بارگاہ میں ہر وقت جو ہے اللہ سے ہم مغفرت کے طالب بنیں، اور یہ جب ہی ہو سکتا ہے کہ اس کی بارگاہ میں ہم جھک جائیں، رجوع کریں۔ جو کچھ ماضی میں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ کے پیارے نبی کا فرمان ہے، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، ان العبد، بے شک بندہ، اذا اعترف، اپنی غلطی کا اعتراف کرے، ثم تابا، پھر توبہ کرے، تاب اللہ علیہ، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو انشاءاللہ جب ہم توبہ کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں گے، اپنی ماضی کی غلطیوں کو مٹانے اور بھلانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں التجا اور فریاد کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ کریم ہماری مغفرت بھی فرما دے گا۔ اسکول کے اندر جو ہے وہ اخلاقیات کی بہت زیادہ اشد ضرورت ہے۔ بالکل میں اس کی تائید کروں گا کہ اخلاقیات بہت ضروری ہے، ہونی چاہیے، اور اخلاقیات کے ساتھ ساتھ بچے کی تربیت بھی ہونی چاہیے۔